جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جو ہے وہ سچی کروں گا۔ اور انسان کو ڈرنا اس سے چاہیے جس نے اسے پیدا کیا، اور آپ مجھے ایکسپوز کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس ایکسپوز ویڈیو میں نے کوئی غلط بات کہی ہو کہ آپ کے پیچھے ویسے بھی جو ہے نا ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے جو فیک سپورٹرز ہیں، تو آپ جو ہے نا یہ بات سیکریٹ رکھنا چاہتی تھی۔ تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ہو گیا جی ٹو اندر نیو بارش والا ولاگ۔ کراچی میں ماشاءاللہ سے بارش زور و شور سے برس پڑی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ویدر چیک کریں بھائی، اور سامنے جو ہے بلڈنگ بھی چھپ گئی، وہ سامنے بلڈنگ نظر ہی نہیں آ رہی۔ یار میرا موبائل تو خراب نہیں ہے گا، میں ولاگ بنا رہا ہوں۔ ہاں ویڈیو ہینگ ہو رہی ہے شاید بھائی، کیونکہ آئی فون کا بھروسہ نہیں ہے بھائی۔ جی بارش تھم گئی ہے، اور ابھی بھی نا بادل اس سائڈ پہ گہرے بنے ہوئے ہیں، اور پھر سے بادل اس طرف آئیں گے تو گہری بارش برسنے والی ہے۔ فی الحال جو ہے نا ہم نے نہا لیا ہے، اور اس طرف بھی بنے ہوئے گائز، کالے بادل نا فل منڈرا رہے ہیں آسمان پہ۔ بارش جو ہے نا پھر سے ایک دم سے تیز ہوتی ہے، بند ہو جاتی ہے، بادل آتے ہیں برستے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں، آگے والوں کو بھی موقع دیتے ہیں نا۔ تو اب سینے سے کہ نہا لیا ہے، ابھی نہا کے ویسے نیچے آیا تھا، جا کے نہانا پڑے گا اور کپڑے چینج کرنے پڑیں گے۔ چلیں جی ابھی چلتے ہیں بھائی، میں نیچے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جانا۔ کیوں؟ ابھی بارش پھر سے آنے والی۔ آ جاؤ، نہا لیے کافی ہے، آج کا کوٹا پورا ہو گیا، بلکہ پورے سال کا پورا ہو گیا، اتنا نہ ہے۔ تھوڑی سی 5 منٹ بھی بارش نہیں آئی اور آپ ایسے بول رہے۔ اچھا ویسے آپ اکیلے آئیں گی نا، میں پہلے آیا تھا، تو آپ آ جائیے گا خیال سے بھائی، پاؤں سلپ نہ ہو جائے، فاطمہ آ جائے گی نیچے، ہم چلتے ہیں بھائی، ہم نے تو نہا لیا، ہم نے تو کوٹا پورا کر لیا پورے سال کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ہو گیا جی ٹو اندر نیو ولاگ، بلکہ ولاگ کا کل سے اسٹارٹ ہے، دوبارہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو یار کراچی کے موسم کا پتہ نہیں چلتا، ایک دم سے موسم تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو کراچی کا موسم آپ کو دکھا دوں، کل وہ جو سامنے بلڈنگ تھی نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اور اب کتنا کلیئر ویو ہے بھائی، اور ابھی کڑک دھوپ اور سخت گرمی بھی ہو رہی ہے۔ چھت پہ آیا ہوں، کل یہیں سے ولاگ اسٹارٹ کیا تھا، اور یہیں پر میں نے سوچا کے اینڈ کر دیتے ہیں۔ بہت ہی پیاری اور سکون کا جگہ ہے نا یہ، اسی لیے۔ اچھا جی، اٹس ٹائم ٹو ایکسپوز فیک سپورٹرز آف ستارہ یاسین، کیونکہ ان کو ہی پتہ ہے یہ فیک سپورٹرز ہیں، اور یہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور میری وائف کو کب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایز اے ہسبینڈ میری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو بھی جھوٹی باتیں کی جا رہی ہیں ان کو کلیئر کرنا، اور ان کو کلیئر کرنے کے لیے میں نے کچھ سچی باتیں کر دی ہیں جو کہ ابھی غلط لگ رہی ہیں۔ اگر میری باتیں بری لگ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن باتیں جو ہیں وہ سچی کروں گا۔ اور انسان کو ڈرنا اس سے چاہیے جس نے اسے پیدا کیا، اور جس کی وجہ سے سانسیں چل رہی ہیں۔ سانس اگر رک جائے تو انسان کا قصہ ختم۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، اور رزق اسی نے لکھا ہے انسان کے نصیب میں، وہی رزق دینے والی ذات ہے، اور وہی زندگی اور موت دینے والی ذات ہے۔ تو ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، جو بات ہے وہ سچ ہی کہوں گا۔ اگر میری ان سچی باتوں سے کوئی ایکسپوز ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، میرا چینل ڈاؤن بھی ہوتا ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بات ہوگی سچی۔ اور جو فیک سپورٹرز ہیں، جو عورتوں کو گالیاں دیتے ہیں، عورتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور عورتوں کی عزت اچھالتے ہیں، تو اب ان کو ایکسپوز کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور اگر آپ ان کو سپورٹ کرتی ہیں تو آئی ایم سو سوری، میں اس چیز میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، اور جو بات ہے وہ سچ ہی کروں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور میں نے پریویس ویڈیو بنائی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ستارہ بازی کی ایک کمیونٹی آئی، اور اس کے بعد ایک ویڈیو بھی آئی ہے، بڑی سی ریئیکشن ویڈیو۔ خیر انہوں نے جذبات میں ایگریشن میں آ کے یہ ویڈیو اور کمیونٹی ڈال دی ہے، جبکہ میں نے کوئی غلط بات ان کے خلاف نہیں کی تھی۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سب کو جیسا کہ پتہ ہے کہ شادی کے بعد سے لوگ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے، فاطمہ وقار کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے، اور بے شمار ٹرولنگ بھی کی ہے۔ آج تک ہم نے کسی کو غلط رپلائی نہیں کیا، نہ ہی رسپانس دیا، اور نہ ہی اب غلط رسپانس کریں گے ہم، مطلب غلط باتیں کریں گے، نہ ہی ہم کسی کو گالی گلوچ کریں گے۔ جو باتیں ہیں وہ کلیئر کریں گے، اور جو سچ ہے وہی بتائیں گے۔ ابھی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر اس میں کچھ بھی جھوٹ ہے اور کچھ بھی منافقت ہے، تو میری ستارہ بازی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا خود آگے اس چیز کو کلیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر میں جھوٹا ہوں آپ کلیئر کر دیجیے گا، بھائی وقار آپ جھوٹ کہہ رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو پرمیشن دیتا ہوں، آپ مجھے ایکسپوز کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس ایکسپوز ویڈیو میں نے کوئی غلط بات کہی ہو، میں نے کچھ جھوٹ کہا ہو، تو آپ نے جیسے کل ایک کمیونٹی لگائی ہے نا، اور جس طرح آپ نے ایک ویڈیو بنائی نا، تو آپ بنا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر میں نے جھوٹ بولی ہو یا میں نے کوئی غلط بیانی کی ہو، تو سین کچھ ایسا ہے بھائی، آپ کچھ عرصہ پہلے سعودیہ جا رہی تھی، اور آپ آئی تھی کراچی میں، آپ نے ایک آدھ دن اسٹے کیا تھا، اور آپ ملی تھی اپنی فرینڈ سے
نجمہ خالہ سے اور ایک اور کپل بھی تھا، وہ میں اور فاطمہ تھے، آپ ہم دونوں سے ملی تھی۔ اگر یہ بات غلط ہے آپ کلیئر کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں ملی تھی تو آپ کلیئر کر دیجیے گا۔ سنڈے کا دن تھا، میں بیٹھا ہوا تھا آفس، ٹھیک ہے؟ میری سنڈے کو آفس سے چھٹی نہیں ہوتی، تو 4 سے 12 آفس کی ٹائمنگ ہوتی ہیں۔ تو فاطمہ کی کال آئی کہ پھپھو نے کال کیے اور جلدی سے آؤ گھر اور فلاورز اور کیک لیتے آنا، کیونکہ آپ کی فرینڈ آئی تھی تو اس لیے آپ نے کہا تھا کہ جو ہے میرے پہنچنے سے پہلے آ جاؤ۔ تو میں نے دستی آفس سے چھٹی لی اور آفس سے چھٹی لے کے میں نے جلدی سے یہ سامان پکڑا، فاطمہ کو لیا اور میں آ گیا آپ کی لوکیشن پہ۔ پھر وہاں پر سب سے پہلے تو نجمہ خالہ آئیں اور نجمہ خالہ گئیں، پھر آپ کی فرینڈ آئیں اور آپ سے ملیں، اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ وہاں پر 4 بجے تک بیٹھے رہے۔ ہم نے آن لائن آرڈر بھی کیا، ہم نے وہاں پر ٹائم اسپینڈ کیا۔ یہ بات پہلے ہم نے نہیں بتائی کیونکہ ہمارے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کے پڑ جاتے، یہ آپ نے بھی کہی تھی کہ آپ کے پیچھے ویسے بھی جو ہے نا ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے جو فیک سپورٹرز ہیں، تو آپ جو ہے نا یہ بات سیکریٹ رکھنا چاہتی تھی اور ہم نے بھی سیکریٹ رکھی، ٹھیک ہے؟ ہم نے کوئی یہ بات بتائی نہیں اور آپ آئیں، وہاں پر ڈھیر ساری باتیں ہوئیں، بہت دھوپ ہو رہی ہے یار، چھاؤں میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو ہم وہاں پر آپ کے ساتھ بیٹھے رہے، ہم نے کافی اچھا ٹائم اسپینڈ کیا۔ اس کے بعد ہم رات کے 4-5 بجے گھر چلے گئے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، ایون کہ آپ کی امی کو بھی یہ بات نہیں پتا ہو گیا، کیونکہ اگر بات ان تک پہنچتی تو بات ادھر کی ادھر چلی جاتی، یہ آپ کو معلوم ہے کہ بات اگر آپ کی امی کو پتہ چل جاتی بات ادھر کی ادھر چلی جاتی، تو اس لیے ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اس کے بعد ٹرولنگ بھی ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئیں کہ آپ لوگ اس لائق نہیں ہو کہ ستارہ کراچی آئی آپ سے ملتی، اور فاطمہ کو بھی ٹرولنگ کی۔ تو ہم نے یہ بات، ٹرولنگ تو بھلے خیر ہے یار، میں بولتا ہوں کرتے رہیں، یہ چلتی آتی ہے، اس کی خیر ہے، تو ہم نے یہ بات بتائی نہیں کسی کو۔ لیکن اب یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی جانتی ہیں اور دیکھنے والے بھی یہ جان جائیں، جو سچ ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں، اور میں آپ کے فیک سپورٹر سے جان چھڑوانے جا رہا ہوں اور ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو لگ رہی ہے کہ میں آپ کے اگینسٹ بنا رہا ہوں تو آئی ایم سو سوری، میں آپ کے اگینسٹ نہیں بنا رہا، میں آپ کے ان فیک سپورٹرز کے اگینسٹ بنا رہا ہوں جو ویوز کی خاطر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، رشتے خراب کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو بات اسٹریٹ اینڈ فارورڈ کرنی چاہیے، کلیئر کرنی چاہیے۔ آپ نے جی کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ میں یہاں پر آئی ہوں، آپ لوگ مجھ سے ملے ہو، تو یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلے، ایون کہ میری ماں کو بھی پتہ نہیں چلے۔ اگر ان کو پتہ چلے گی تو ان کے تھرو پتہ چلے گی ڈی ڈی صاحب کو اور ان سب کو پتہ چل جائے گی۔ اور ڈی ڈی صاحب آپ نے کہا تھا میرے سپورٹر نہیں ہیں، اور لاسٹ ٹائم آپ کراچی میٹ اپ کے لیے آئے تھے تو ڈی ڈی صاحب کراچی میں نہیں تھے، تو آپ نے کہا تھا میری خوش قسمتی تھی کہ ڈی ڈی صاحب یہاں نہیں ہیں۔ اب بدقسمتی ہے کہ میں کراچی آئی ہوں اور میں یہ شو نہیں کر سکتی۔ جب میں یہ ولاگ اپلوڈ کروں گی تب میں یہاں سے جہاز میں بیٹھی ہوں گی اور چلی جاؤں گی سعودیہ کے لیے، اور اگر آپ کو دکھاؤں گی تو آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے سب پلٹن پڑ جائے گی جو میرے فیک سپورٹرز ہیں، اور ڈی ڈی کو یہ بات پتہ چلے گی، اور ڈی ڈی سے جو میں ملنا نہیں چاہتی تو ڈی ڈی بھی میرے اگینسٹ آ جائے گا، اور مجھے پتہ ہے اسے جو ہے نا بہانا چاہیے میرے اگینسٹ آنے کے لیے، اور وہ میرا سپورٹر نہیں میرا دشمن ہے، اور وہ میرے سپورٹ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو ویوز ملتے ہیں۔ تو یہ بات آپ نے مجھے کہی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ بات آپ نے خود اپنی منہ زبانی کہی تھی اور میرے اور فاطمہ کے سامنے کہی تھی۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، کچھ بھی اس بات میں سچائی نہیں ہے، تو آپ کمیونٹی اور ویڈیو بنا دیجیے گا، موسٹ ویلکم اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ نے یہ بات کہی تھی۔ ڈی ڈی صاحب کے علاوہ ایک اور خاتون ہیں آپ کی فیک سپورٹر ہیں، اور ابھی بھی آپ ان سے پتہ نہیں کیوں کانٹیکٹ میں ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کی سپورٹر ہیں، وہ عورتوں کو گالیاں دیتی ہیں، وہ بچوں کو نہیں چھوڑتے، ایون کہ میں بات نام لے کے ہائی لائٹ نہیں کروں گا، آپ کی بیٹی پہ بھی انہوں نے بات کی تھی اور بہت غلط بات کی تھی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور اب جب یہ فیک سپورٹرز مل کے بات فاطمہ پہ کر رہے ہیں، اور جس کا ان سب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ آپ کی بھتیجی ہے، آپ کی بیٹی جیسی ہے، اور فاطمہ بھی آپ کو ماں جیسا درجہ دیتی ہے، ماں سمجھتی ہے۔ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں فاطمہ پہ، فاطمہ کو کبھی کس سے کمپیئر کریں، کبھی کس سے کمپیئر کریں، اور اسے کلیئر کرنے کے لیے، اپنی وائف کو کلیئر کرنے کے لیے، اسٹینڈ لینے کے لیے، اگر میں نے کوئی سچی باتیں ایک آدھ کر لی ہیں تو اس میں آپ نے برا منایا اور ایک اتنی بڑی ویڈیو بنا دی، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے فیک سپورٹرز ہیں، یہ آپ کے سپورٹ میں کبھی دل سے نہیں ہیں، اور نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ شادی سے پہلے بھی یہ یاد ہو ہمارے ایک کال پہ بات ہوئی تھی آپ کی اور میری، آپ شاید اس وقت مری میں تھیں، تب بھی آپ نے یہ کہا تھا، تب بھی فاطمہ پہ الزامات لگائے تھے کہ اس کی شادی نہ ہو، اس پہ یہ الزامات لگائے تھے کہ فاطمہ یہاں کی باتیں ادھر کرتی ہے، آؤٹ کرتی ہے، تو آپ نے مجھے کال پہ کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ڈی ڈی میرا خود جو ہے نا سپورٹر نہیں ہے، وہ جسٹ میری آڈینس کے لیے سپورٹ کرتا ہے اور ویوز لینے کے لیے، باقی اس کا بس چاہے وہ بھی میرے اگینسٹ ویڈیوز بنا دیں۔ تو یہ آپ نے خود مجھ سے بات کی تھی، اور ایک گیسٹ ہاؤس والی بات جو ہم ملاقات کی تھی سعودیہ جانے سے پہلے، یہاں پہ بھی آ کے یہ سب باتیں کی تھی، اور ان فیک سپورٹرز کا آپ کو بھی اچھی طرح سے معلوم ہے اور نالج ہے۔ میں باقی سپورٹرز کا نام اس لیے نہیں رہا کیونکہ ان کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا، اور ان کا میں بھی نہیں سمجھتا، نہ ہی
کے بارے میں کہوں گا، کیونکہ وہ غلط نہیں کہتے، نہ بچوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، نہ عورتوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، نہ ہی پرسنل ہوتے ہیں کسی سے. یہ چیز آپ کو بھی پتہ ہے اور ساجد بھائی کو بھی پتہ ہے. سو وائی یو گائز آر سپورٹنگ دیم؟ کیوں ان کو سپورٹ کیا جائے؟ کیوں ان کو ایکسپوز نہ کیا جائے؟ کیوں ان کو نہ روکا جائے بے بنیاد الزامات لگانے سے، عورتوں کو ذلیل کرنے سے، عورتوں کو گالیاں دینے سے، عورتوں کو نہیں سب کو گالیاں دینے سے، اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم کو گندا کرنے سے؟ فائنلی اب میں نے ٹھان لیے، اب یا تو یہ فیک سپورٹرس رہیں گے یا ہم رہیں گے. اور آپ کو بھی پتہ ہے ہم آپ کے ساتھ کتنے لویل ہیں. ہم اسٹارٹنگ سے تھے، اب بھی لویل ہیں. ہم نے آپ کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کی اور نہ ہی یہ ویڈیو آپ کے اگینسٹ ہے. اور یہ صرف ایکسپوز جو کر رہا ہوں ویڈیو، یہ آپ کے سپورٹرز کے اگینسٹ ہے. اب آپ کی صف میں یا تو فیک سپورٹرز رہیں گے یا تو ہم رہیں گے. آپ کو لائلٹی پسند ہے یا فیک سپورٹرز کی فیک ویڈیوز پسند ہے، یہ آپ بھی ڈیسائیڈ کیجیے گا. میں پھر سے ایک بار کہوں گا کہ اگر میری اس ویڈیو میں کچھ بھی جھوٹ ہے اور کچھ بھی منافقت ہے، آپ کھل کے سامنے آئیے گا اور کھل کے بتا دیجیے گا اور مجھے جھوٹا ثابت کر دیجیے گا. اور ایک بار پھر سے کہوں گا، ڈرنا اس رب سے چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیے. رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ڈرنا صرف اسی سے چاہیے. یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سپورٹ میں ویڈیوز بناتے ہیں، دوسروں کا برا بھلا کہتے ہیں اور دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، تو یہ ایک دن آپ کے اگینسٹ آئیں گے. خیر گائز، اس ولاگ کو ہم یہیں پر اینڈ کریں گے. اور ڈی ڈی صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے بار بار کہا تھا کہ آپ کا مسئلہ میری ساس سے. آپ ان پہ ویڈیوز بنائیں، لاتعداد بنائیں، میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دینا تھا. آپ نے جب میری وائف کو انکلوڈ کیا اور اس پہ جھوٹے الزامات لگائے اور اس پہ جھوٹی بے بنیاد باتیں کی، اٹس ٹائم ٹو ایکسپوز یو. مجھے یہ صرف کلیئر کرنا تھا کہ ریئل اور فیک سپورٹرز کون ہیں، اور یہ تمام چیزیں لوگوں کو بتانی تھی. جو یہ چیزیں ستارہ بازی خود بھی جانتی ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کس چیز سے ڈرتی ہیں، کیوں نہیں شو کرتی. آج یہ نوبت اس لیے آئی ہے کیونکہ میری وائف پہ بے بنیاد الزامات آئے جا رہے تھے. اس وجہ سے میں نے کچھ چیزیں کلیئر کی، اور اسے کلیئر کرنے میں جو میں سچ بولنا پڑا وہ میں نے بولا، کیونکہ میری وائف پہ بے بنیاد باتیں اٹھتی تھیں. اور اس پہ آپ نے میرے لیے کمیونٹی لگائی اور اس کے علاوہ ریئیکشن بھی دیا. اگر مجھے یوٹیوب چھوڑنا بھی پڑ گیا تو میں چھوڑ دوں گا، اور یہ آپ کو ستارہ بازی اچھے سے پتہ ہے. میں یوٹیوب اگر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ بھی دوں گا، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، یہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا. ہمارے ساتھ غلط ہو رہا تھا تو اس لیے ہم نے کچھ چیزیں کلیئر کی، اور اسے کلیئر کرنے کے لیے کچھ سچ بولنی پڑ گئی باتیں، تو آپ کو برا لگا. خیر، مجھے برا نہیں لگا کہ آپ نے کمیونٹی بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو بنائی ریئیکشن، لیکن مجھے یہ ضرور لگا برا کہ میری وائف پہ غلط باتیں کی جا رہی تھی. فضول اسے ان سب چیزوں میں ٹریک کیا جا رہا تھا. خیر، اس ویڈیو کو ہم یہیں پر اینڈ کریں گے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.